ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے ذکر کو آسان بنایا، ذکر کرنے والوں کو بھرپور ثواب سے نوازا اور ان کی جزا خوب رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور اللہ نے قیامت کے دن ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اما بعد اے لوگو، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں کہ تقوی ہی بھرپور توشہ اور بچانے والی ڈھال ہے۔ اپنے رب سے خلوت و جلوت میں ڈرو، اس پر عظیم بادشاہ اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کرو کہ اس کا ذکر ہمیشہ رہنے والی نعمت کا باعث ہے اور دردناک عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ مومنو، بلا شبہ اللہ کا ذکر اعمال میں سب سے پاکیزہ عمل، خصلتوں میں سب سے اچھی خصلت، اور ان میں اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص ذکر کی فضیلت، اس پر مرتب ہونے والے عظیم اجر و ثواب، دنیا و آخرت میں ذکر کرنے والوں کے لیے تیار کیے گئے قابل ستائش انجام اور بلند درجات کے بیان میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ترمذی وغیرہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے اچھے، تمہارے بادشاہ اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اچھے اور اس سے بھی اچھے عمل کی بابت نہ بتلاؤں کہ تمہارے دشمن سے مٹبھیر ہو، تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن ماریں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ کا ذکر رحمان کو خوش کرتا ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے، رنج و غم کو ختم کرتا ہے اور نفس کو شادمانی و اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ تو دل موت سے زندہ ہوتا ہے، اور یہ ذکر انسان اور اس کی فوتگی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ بدن کی چستی اور قوت، چہرے کی تازگی اور اس کی ہیبت کا سبب ہوتا ہے، اور ذکر کرنے والے کو اس سے جوڑتا ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ذکر کرنے والا بھی مذکور ہو جاتا ہے۔ عظیم ذکر والا اللہ فرماتا ہے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اگر ذکر میں بس یہی ایک خوبی ہوتی تو یہی اس کے فضل و شرف کے لیے کافی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جسے ذکر کر دیا گیا وہ جڑ گیا، اور جو اس سے محروم کر دیا گیا وہ معزول کیا گیا۔ مومنو، بلا شبہ اللہ کا ذکر ہر ایک چیز سے بڑا ہے۔ بڑے ذکر والے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور ہمیں ہمارے رب نے بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح و کامرانی کو ہمیشہ اور بکثرت ذکر کرنے سے معلق کیا، فرمایا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو، اور ان لوگوں کی تعریف کی جنہیں کوئی بھی چیز اس کے ذکر سے نہیں پھیرتی۔ فرمایا، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نقصان و ناکامی کی وعید سنائی جو اس کے ذکر سے غفلت و بے رخی برتتے ہیں۔ فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ اے اللہ کے بندو، جان لو کہ عبادتیں اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہی مشروع کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جمرات پر کنکری مارنا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے مشروع کیے گئے ہیں۔
तिरमिजी ने कहा یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا خاتمہ ذکر کو بنایا، اس نے اپنے اس قول میں عام طور سے نماز کو اس پہ ختم کیا، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور نماز جمعہ کو بطور خاص ذکر پر ختم کیا۔ فرمایا پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور ذکر پر اپنے اس قول میں روزے کو ختم کیا، فرمایا وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور ذکر پر حج کو اپنے اس قول میں ختم کیا، فرمایا پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے، ان کے اندر موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں نے وہ کہا جو آپ نے سنا، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حمد و عبادت کا سزاوار ہے، جو اپنے اطاعت گزار بندوں کو بھرپور مدد سے نوازنے والا ہے اور مومنوں پر بھلائی یعنی جنت اور زیادہ یعنی رویت الہی کا احسان کرنے والا ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد، آپ کی آل و اصحاب پر اور ان پر جنہوں نے ان کی ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، مومنوں، ذکر کے بہت عظیم فوائد اور بڑے بڑے منافع ہیں۔ عقل ذکر کی نعمتوں کی ادراک سے عاجز ہے، نگاہیں اس کے آسمان کے افق تک نہیں پہنچ سکتی، مقام ان کے شمار احاطہ اور استقصاء سے تنگ ہیں۔ ذکر کھوئی ہوئی نعمتوں کو کھینچنے والا اور موجود نعمتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ ذکر کے منافع اور فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ دل کو زندگی بخشتا ہے۔ ذکر دل کے لیے خوراک کی مانند ہے، جو اسے چھوڑے وہ رسوا اور مذموم ہے۔ جب بندہ اسے کھو دے تو وہ جامد جسم اور بجھی ہوئی راکھ بن جاتا ہے اور اس کی تعمیر تخریب ہوتی ہے، اور اپنے مقاصد کی طرف اس کا بڑھنا سراب کی مانند ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کو قربت سے نوازتا ہے اور اس کے بغیر بندہ وحشت اور اجنبیت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بقدر ہی بندے کی اللہ سے قربت ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر بندے کو اللہ کی خشیت سے نوازتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اس کے ذریعہ احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتا ہے جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر دلوں کا سکون ہے، اور یہ علام الغیوب اللہ سے مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ذکر کی محفلیں مکرم فرشتوں کی محفلیں ہیں اور مقاصد تک پہنچنے کے میدان ہیں۔ مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ انہیں اپنے پاس موجود فرشتوں کے پاس یاد کرتا ہے۔ اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے ذریعے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس گئے اور فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی اور اس کا ہم پر احسان کیا ہے، اس پر اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں نے تم پر تہمت لگاتے ہوئے تمہیں قسم نہیں کھلائی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ذریعہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر زبان کو غیبت، چغل خوری، بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتا ہے۔ جس نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنایا اس نے اپنی زبان کو لغو اور گناہوں سے
اس نے اپنی زبان کی لغو اور گناہوں سے حفاظت کی، اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر گناہوں اور برائیوں کو مٹاتا ہے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ مٹائے گئے، ہر چند کے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس مفہوم کی حدیثیں بہت زیادہ اور کثیر ہیں، اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر کرنا بندے کو اس کے حال و انجام میں سعادت سے نوازتا ہے، یوں نہ وہ اپنی زندگی میں اور نہ اپنی آخرت میں بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ خلوت میں اشکوں کے گرنے کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس بات کا سبب ہے کہ بندہ قیامت کے دن بلند مقامات پر ہو، چنانچہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں میں سے ہو۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں سے ذکر کیا ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی و خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اے اللہ کے بندو، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، اور عاجز و ناکارہ وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی نفس کو لگا دیا اور اللہ سے امیدیں باندھتا رہا۔ اللہ کے بندو، اتنی بات ہوئی اور درود و سلام بھیجیں ذکر کرنے والوں کے امام اور موحدین کے قدوہ ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ پر۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی کتاب مبین میں اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آل و اصحاب سے، تابعین سے، اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کرے ان سے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم جود و احسان سے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد کر۔ اے اللہ تو اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد کر۔ اے اللہ نفسوں کو تقویٰ دے، انہیں پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ان کا والی ہے اور مولا ہے۔ اے اللہ ہمارے بیچ کے معاملات درست کر اور ہمارے دلوں کو یکجا کر دے، اور ہمیں سلامتی کی راہ سجھا، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال، اور ہماری سماعتوں میں، بصارتوں میں، بیویوں میں، ذریتوں میں برکت سے نواز، اور ہم جہاں بھی ہوں ہمیں بابرکت بنا۔ اور اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مردوں پر رحم فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے خلا کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو امن و امان والا اور خوشحالی والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز۔ ہمارے ولی امر، اے اللہ ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حق سے تائید کر، اور انہیں ہماری طرف سے اور ملکوں اور بندوں کی طرف سے اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت کر، اور مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو تو اپنی ہدایت کی توفیق دے، اور انہیں تو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کی نواز۔ اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سلامتی کے جوانوں کو غلبہ عطا کر، تو ان کا مددگار و نصیر اور معین و ظہیر ہو۔ اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ تو کمزوروں کا ہو جا۔ اے اللہ انہیں ہر پریشانی سے نجات دے۔ اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ تو کمزوروں کا ہو جا۔ اے اللہ انہیں ہر پریشانی سے نجات دے اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دے اور ہر بلا سے عافیت دے دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم اللہ علی و عظیم کو یاد کرو، تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔